پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اندر صحافیوں کو مارے جانے کے جو ٹرینڈ ہیں، جو مارنے کے ٹرینڈ ہیں، وہ دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کسی ملک کے اندر اتنی وسیع وجوہات کی بنیاد پر صحافی نہیں مارے جاتے جتنی پاکستان کے اندر مارے جاتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے وہ ایجنسیز کے ہاتھوں ہوں، چاہے وہ گروپس کے ہاتھوں ہوں، چاہے مذہب کے نام کے اوپر ہو، یا چاہے کوئی اور وجہ ہو۔ پاکستان میں جو سورس آف تھریٹ ہے صحافیوں کے لیے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ مکرم خان عاطف مرحوم جو مارے گئے، پاکستان کے اندر 42 صحافی تھے اور طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ صفدر داوڑ فارمر پریزیڈنٹ ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صفدر، ایک تو ذرا مقامی صحافی بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان سے ہم یہ پرسپیکٹو لے چکے ہیں، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مزید صحافی ماریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، مزید صحافی ماریں گے، اس کے بعد وہاں پہ صحافت کیا رہ جاتی؟ بالکل، آج کل اس کیس کے بعد اسپیشلی جو مکرم خان عاطف کا واقعہ ہوا، اس کے بعد تو یہ ہوا ہے کہ صحافی اگر چاہے نہ چاہے بھی تو اس کی فیملی جو ہے یا اس کے ریلیٹیوز جو ہے وہ اس کو چاہے جس کا بھائی صحافی ہے، چاہے جس کا بیٹا صحافی ہے، اس کو منع کرتے ہیں قطعاً یہ فیلڈ چھوڑنے کا، کہ ان کے وہ سب کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو منع کر کے کہ آپ کی لائف عزیز ہے، آپ کے بال بچے عزیز ہے، نہ کہ صحافت کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحافیوں میں ایک خوف طاری ہے، وہ صحافت تو کرتے ہیں اب بھی، وہ اس طرح کے ایک مشاورت یا کسی مشورے کے انتظار میں ہے کہ آیا سینئر جو جرنلسٹ ہے یا صحافتی تنظیمیں ہے یا گورنمنٹ ہے، شاید وہ ایک اس طرح حل نکالے کہ وہ اپنے صحافت بھی جاری رکھے اور اس کی زندگیاں بھی محفوظ ہو۔ آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان میں اتنے صحافی مارے گئے، تو میں ٹرائبل ایریا کے حوالے سے بات اگر کرو تو مکرم خان عاطف 12ویں صحافی تھے۔ میں 2 سال یونین کا عہدیدار رہا، پچھلے سال جنرل سیکرٹری تھا، اس سال میں پریزیڈنٹ تھا۔ تو 2 سالوں میں نے 5 صحافی بھائیوں کے جنازے اٹھائے، جس میں صحافتی تنظیمیں تو واقعی جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہم صرف جب کوئی جنازہ اٹھاتے تب بھی شور مچاتے ہیں کہ ہمارا صحافی بھائی شہید ہو گیا، اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ ٹھیک ہے، صحافی کو نہیں بچا سکتے، لیکن میں ان تنظیموں سے اس کیمرے کی وساطت سے اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحافی قبائلی علاقوں میں کام کرتے ہیں یا 12 صحافی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کی زندگیاں بچانے میں تو ہم ناکام رہے، اس کے جو یتیم بچے ہیں، اس کی جو بیوائیں ہے، اس کے ساتھ کون سے تنظیم نے یا کس نے کیا مدد کی ہے، کون سے یتیم بچے کو انہوں نے مفت تعلیم دیے، کون سے صحافی کے بیوہ کو انہوں نے ہیلتھ فیسیلیٹیز یا اس کی زندگی کے لیے کوئی فنڈنگ کی ہے۔ بہت شرم کی بات ہے کہ مند ایجنسی میں پچھلے سال ہمارے 2 صحافی شہید ہو چکے تھے، اس کو ہم ابھی تک 1 سال پوری تنظیم اس مطالبے کو اس کے لیے کڑکڑاتے رہے کہ ان صحافیوں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے ساتھ مدد کی جائے، کہ اوپر سے 1 سال ہونے کے بعد یہ تیسرا، صرف مند ایجنسی میں تیسرا واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی انٹرنیشنل لیول پر یا مقامی قومی لیول پر جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، ان کو اس کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ قبائلی علاقوں میں میڈیا کا جو حال ہے یا صحافت کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس میں ہم بالکل مکمل طور پر ناکام ہے کہ ہم اس علاقے میں صحافت کو زندہ نہیں رکھ سکتے۔